السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کا مقصد اب صرف کنکریٹ کے ڈھانچے کھڑے کرنا نہیں ہے، بلکہ ایسا انفراسٹرکچر یعنی بنیادی ڈھانچہ تعمیر کرنا ہے جس کا ترقی میں اپنا کردار ہوتا ہے۔ انہوں نے نئی دہلی سے اپنی آبائی ریاست گجرات کے دارالحکومت گاندھی نگر میں ملک کے پہلے اثرنو تعمیر شدہ جدید ریلوے اسٹیشن، اس سے منسلک 5 اسٹار ہوٹل اور احمد آباد میں واقع سائنس سٹی میں ایکویٹک گیلری، روبوٹکس گیلری اور ٹیچر پارک، ضلع مہسنا میں اپنے آبائی شہر وڈنگر میں اس اسٹیشن کی بھی تعمیر نو، جہاں وہ بچپن میں چائے بیچا کرتے تھے، اس کی شکل و صورت اور کچھ نئے منصوبوں کو نئی شکل دینے پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے افتتاح کے موقع پر یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ٹرانسپورٹ کے مختلف ذرائع کو جوڑ کر اس سہولت کو آخری سرے تک پہنچایا جائے گا۔ ریلوے کو محض ایک سروس کے بجائے معاشی سرگرمیوں کے مرکز کے طور پر ترقی دی جائے گی اور جلد ہی کنیا کماری سے کشمیر تک براہ راست ریل سروس کا آغاز کیا جائے گا۔ ملک کے مختلف حصوں میں عوام جس طرح کووڈ وبا کے دوران سیاحتی مقامات اور دیگر مقامات پر جا کر کورونا پروٹوکول کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ عوام نے کورونا کی اپریل میں والی دوسری لہر سے کوئی سبق نہیں لیا ہے، اور اگر عوام کا یہی رویہ رہا تو کورونا کی تیسری لہر اگست کے آخر میں آ سکتی ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ اور معتدی امراض کے محکمے کے صدر ڈاکٹر سمرین پانڈا نے ایک نجی چینل کے انٹرویو میں کہا کہ عوام کی جس طرح کی لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے، اسے دیکھتے ہوئے اگست کے آخر تک کورونا کی تیسری لہر آ سکتی ہے، لیکن اس بار اس کا اثر دوسری لہر جتنا خطرناک نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تیسری لہر کے لیے 4 وجوہات ذمہ دار ہو سکتے ہیں، اور ان میں عوام کی قوت مدافعت کے نظام کا کمزور پڑنا بھی شامل ہے، جو انہوں نے کورونا کی پہلی اور دوسری لہر کے دوران حاصل کیا تھا۔ اگر عوام کی قوت مدافعت میں کمی آتی ہے تو یہ کورونا کی تیسری لہر کے لیے کافی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر پانڈا نے کہا کہ کورونا کا نیا ویریئنٹ بھی کافی حد تک کورونا کی تیسری لہر کے لیے ذمہ دار ہو سکتا ہے، اور یہ کافی آسانی سے عوام میں پھیل سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سبھی جذبات و احساسات بشمول مذہبی جذبات زندہ رہنے کے حق سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ اس نے حکومت اتر پردیش سے کہا کہ وہ 19 جولائی تک بتائے کہ آیا وہ کانوڑ یاترا کی اجازت دینے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی، اس یاترا کو علامتی بنایا جائے گا یا نہیں۔ حکومت اتراکھنڈ جاریہ ہفتے سالانہ یاترا منسوخ کر چکی ہے۔ شیو بھکت، جنہیں کانوڑیا کہا جاتا ہے، دریائے گنگا کا پانی لانے زیادہ تر پیدل جاتے ہیں۔ وہ اس پانی کو اپنے گاؤں کے مندروں میں چڑھاتے ہیں۔ جسٹس آر ایف نریمن اور جسٹس بی آر گوئی پر مشتمل بینچ نے کہا کہ دستور کے آرٹیکل 21 کے تحت زندگی کا جو حق دیا گیا ہے وہ مقدم ہے۔ اس نے حکومت اتر پردیش سے پوچھا کہ آیا وہ یاترا کرانے کے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مرکز کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ ریاستی حکومتوں کو وبا کے مد نظر یاترا کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یشونت سنہا کے بعد ایک اور قداور قومی قائد شتروگھن سنہا امکان ہے کہ عنقریب ترنمول کانگریس میں شامل ہو جائیں گے۔ سینئر ترنمول کانگریس قائدین کا دعویٰ ہے کہ شتروگھن سنہا کے ساتھ بات چیت قطعی مرحلے میں ہے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو وہ 21 جولائی کو ممتا بنرجی کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ ترنمول کانگریس میں شمولیت کے امکان کے بارے میں پوچھنے پر بالی ووڈ ہیرو نے ایک انٹرویو میں جواب دیا تھا کہ سیاست ممکنات کا فن ہے۔ راجیہ سبھا میں فی الحال 2 نشستیں خالی ہیں۔ ایک نشست سابق وزیر دنیش ترویدی کے ترنمول کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہونے سے خالی ہوئی، اور دوسری نشست ترنمول کانگریس رکن پارلیمنٹ کے استعفے کی وجہ سے مخلوع ہے، جنہوں نے راجیہ سبھا کی رکنیت چھوڑ کر اسمبلی الیکشن لڑا اور ممتا بنرجی کی حکومت میں وزیر بن گئے۔ اشارے مل رہے ہیں کہ ترنمول کانگریس شتروگھن سنہا کو راجیہ سبھا بھیج سکتی ہے۔ طوفانی بارش کی وجہ سے ایک بار پھر ممبئی پانی پانی ہو گئی ہے۔ میٹھی ندی خطرے کے نشان کے اوپر تک بہنے کی وجہ سے حفاظت کے مدنظر راتوں رات 250 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ ممبئی میں سڑکوں اور ریلوے ٹریک پر پانی بھر جانے کی وجہ سے ٹریفک اور ریلوے نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ مکانوں اور درختوں کے گرنے کے بھی واقعات ہوئے ہیں، جبکہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لوگوں میں خوف کا ماحول دیکھا گیا ہے۔ ہریانہ کے پٹودی میں گزشتہ دنوں ہوئے مہا پنچایت کے دوران مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز بیان دینے کے ملزم رام بھکت گوپال شرما کو گروگرام کی ایک عدالت نے زبردست جھٹکا دیتے ہوئے اس کی ضمانت کی عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ رام بھکت گوپال اس وقت عدالتی حراست میں ہے اور فرقے وارانہ کشیدگی پھیلانے کی کوشش کا الزام عائد کرتے ہوئے اس پر کئی طرح کے دفعات لگائے گئے ہیں۔ آج ڈویژنل مجسٹریٹ محمد صغیر نے رام بھکت گوپال کو سخت الفاظ میں ڈانٹ لگائی اور کہا کہ جو لوگ اس طرح کی فرقے واریت پر مبنی تقریر کرتے ہیں اور لوگوں میں تذبذب و ضبط کی حالت پیدا کرتے ہیں، وہ ملک کے لیے کووڈ وبا سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر گائے، بیل، اونٹ، بچڑوں اور دیگر جانوروں کے غیر قانونی ذبح پر پابندی عائد کر دی ہے۔
محکمہ افزائش مویشیاں و سمکیات کے ڈائریکٹر نے اس ضمن میں جموں کشمیر کے دونوں صوبوں کے صوبائی کمشنروں اور پولیس کے انسپکٹر جنرل کے نام ایک مکتوب جاری کیا ہے۔ مکتوب میں اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا کی طرف سے 25 جون کو ارسال کردہ ایک خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر میں عید الاضحیٰ کے دوران جو 21 سے 23 جولائی تک منائی جائے گی، ممکنہ طور پر بڑی تعداد میں قربانی کے جانور ذبح کیے جائیں گے، اور اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا نے جانوروں کے تحفظ کے پیش نظر اینیمل ویلفیئر قوانین بشمول جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے اور ذبح کرنے کے قوانین عمل درآمد کو یقینی بنانے کی تاکید کی ہے۔ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ اس صورتحال کے پیش نظر اینیمل ویلفیئر قوانین کی پاسداری اور جانوروں کے غیر قانونی ذبح کرنے کی روک تھام کو یقینی بنانے نیز اینیمل ویلفیئر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جس طرح سے کچھ ریاستوں میں کورونا انفیکشن کے معاملات بڑھ رہے ہیں، اس سے تیسری لہر کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں، لہذا سب کو مل کر اس پر قابو پانے کے لیے متحد طور پر کوشش کریں اور تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ مودی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے 6 ریاستوں تمل ناڈو، آندھرا پردیش، کرناٹک، اڑیسہ، مہاراشٹر اور کیرالہ کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ کورونا انفیکشن پر بات کی۔ وزیراعظم نے گزشتہ ہفتے شمال مشرق کی 8 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سے بات چیت کی تھی۔ ملک کے دیگر حصوں کی بنسبت ان تمام ریاستوں میں کورونا انفیکشن کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے 1.5 سال میں ہم سب نے مل کر ایک دوسرے کے تجربات سے سبق حاصل کر کے کورونا وبائی بیماری کا مقابلہ کیا ہے۔ آج ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں تیسری لہر کا امکان مسلسل نظر آ رہا ہے۔ حج کے لیے عازمین کی مکہ مکرمہ آمد کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ ہفتے کی رات سے حج کے ارکان کی ادائیگی شروع ہوگی۔ عرب میڈیا کے مطابق پیر کو وقوف عرفہ اور مسجد نمرہ میں خطبہ حج کیا جائے گا۔ کورونا کی وجہ سے محدود عازمین کو حج کی ادائیگی کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سال 60,000 مقامی افراد حج کی سعادت حاصل کریں گے، جبکہ مسجد حرم سے میدان عرفات مزدلفہ کے لیے پیدل روانگی کی اجازت نہیں ہوگی۔ عرب میڈیا کے مطابق عرفات مزدلفہ جانے کے لیے خصوصی بس سروس چلائی جائے گی۔ حکومت سعودی عرب نے حج کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور اس سلسلے میں وزارت حج و عمرے نے جمعے سے مسجد حرم میں نمازیوں کو اجازت نامے جاری کرنا بند کر دیے ہیں۔ حج کے ارکان کا آغاز 17 جولائی کی رات سے ہوگا، جبکہ رواں برس سعودی عرب کے 60,000 مقامی شہری حج کا فریضہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ کے پھیلاؤ سے متعلق انتباہ جاری کیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق کورونا وبا ابھی ختم نہیں ہوئی اور اس کے پھیلاؤ کا رجحان خطرناک ہے۔ اس وقت کورونا کے ویرینٹ الفا، بیٹا، گاما اور ڈیلٹا باعث تشویش ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق کورونا کے زیادہ خطرناک ویرینٹ آ سکتے ہیں جنہیں کنٹرول کرنا چیلنجنگ ہوگا۔ دنیا بھر میں ہلاکت خیز کورونا وائرس کی موذی وبا سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد 18,93,68,691 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اموات 40,76,935 ہو چکی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے محکمہ سول سپلائز کو ہدایت دی ہے کہ 26 تا 31 جولائی تمام اہل افراد کو نئے راشن کارڈ جاری کریں۔ چیف منسٹر نے وزیر سول سپلائز سری کملاکر کو ہدایت دی کہ وہ نئے راشن کارڈز کی اجرائی کی نگرانی کریں۔ ریاست میں تقریباً 3,60,000 افراد نے نئے راشن کارڈز کے لیے درخواست داخل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزراء اور ارکان اسمبلی کی نگرانی میں ہر اسمبلی حلقے میں راشن کارڈز کی تقسیم عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے کمشنر سول سپلائز انل کمار سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نئے راشن کارڈز ہولڈرز کو اگست سے چاول اور دیگر ضروری اشیاء کی سربراہی عمل میں آئے۔ ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 10 دن کے دوران شہر میں پیٹرول کی قیمت میں 5 مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اتنے ہی دن میں ڈیزل کی قیمت میں بھی 5 مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 6 جولائی کے بعد سے ₹1.74 اور 53 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جمعے کو شہر میں پیٹرول کی قیمت فی لیٹر ₹105.52 ہو گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت ₹97.96 فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ جاریہ ماہ کے اوائل میں پیٹرول کی قیمت ₹102.96 اور ڈیزل کی قیمت ₹97.20 فی لیٹر تھی۔ پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ مئی سے شروع ہو گیا تھا اور 14 جون کو پیٹرول کی قیمت ₹100 فی لیٹر کو پار کر گئی تھی۔ تلنگانہ اسٹیٹ پیٹرول ایسوسی ایشن کے صدر ونے کمار کا کہنا ہے کہ فیول کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے نتیجے میں عوام کا ماہانہ بجٹ متاثر ہو گیا ہے۔ خاص طور پر جو لوگ روزانہ اجرتوں پر کام کرتے ہیں، انہیں فیول کی قیمتوں میں اضافے سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پارلیمنٹ کے مجوزہ سیشن سے قبل TRS کی پارلیمنٹری میٹنگ کا اجلاس پارٹی کے سربراہ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کی نگرانی میں پرگتی بھون میں منعقد ہوا۔ KCR نے TRS کے ارکان پارلیمنٹ کو ہدایت دی کہ وہ پارلیمنٹ کے مجوزہ اجلاس کے سلسلے میں حکمت عملی کو اپنائیں اور کئی مسائل کو پارلیمنٹ میں پیش کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ TRS کے ارکان پارلیمنٹ میں تلنگانہ کے ساتھ پانی کی فراہمی میں ناانصافی کے مسائل کو پیش کریں۔
لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں جب بھی موقع ملے تلنگانہ کو جو پانی مختص کیا گیا ہے اس کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ انہوں نے پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کو ہدایت دی کہ وہ مرکز سے تلنگانہ کے لیے ان حقوق کا مطالبہ کریں جس کا مرکزی حکومت نے ریاست کی تقسیم کے موقع پر تلنگانہ سے وعدہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ مختلف مرکزی وزراء کو اپنی نمائندگیاں بھی پیش کریں اور سول سپلائز کے علاوہ دیگر مسائل کی یکسوئی کے لیے وزراء سے ملاقاتیں کریں۔ مرکز نے گوداوری اور کرشنا ندی کے تمام پروجیکٹس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور آبی انتظامی بورڈز کو مزید اختیارات دیے ہیں تاکہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی دونوں دریاؤں کے پروجیکٹس کے انتظام، دیکھ بھال اور انہیں چلانے کا کام کیا جا سکے۔ مرکز کی بی جے پی حکومت نے یہ غیر معمولی اور چونکا دینے والا فیصلہ گزشتہ رات کیا ہے۔ وزارت جل شکتی نے اس سلسلے میں گزٹ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے تلنگانہ کے بیشتر پروجیکٹس کا کنٹرول کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ اور گوداوری ریور مینجمنٹ بورڈ کے حوالے کر دیا ہے۔ بقرعید اور بونال کے ضمن میں وزیر داخلہ تلنگانہ محمد محمود علی نے محکمہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس طلب کیا اور ہدایت دی کہ عید و تہوار کے پرامن انعقاد میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس ایم مہندر ریڈی کے علاوہ پرنسپل سیکرٹری داخلہ روی گپتا، ڈائریکٹر جنرل محافظ راجیو ترویدی، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل راجیو رتن، کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار، کمشنر پولیس رچا کنڈا مہیش بھگوت، کمشنر پولیس سائبرآباد وی سی سجنا اور دیگر عہدیدار اجلاس میں شریک تھے۔ وزیر داخلہ نے محکمہ پولیس میں مخلوعہ جائیدادوں کے بارے میں بھی اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہوں میں سماجی فاصلے کی برقراری اور ماسک کا لازمی استعمال کریں۔ انہوں نے اپیل کی کہ بقرعید کے موقع پر گائے کی قربانی نہ دی جائے۔